السلام علیکم۔ دیکھیے، جب یہ توحید کی دعوت اس خطے سے اٹھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، اور سارے مسالک کے اوپر چوٹ پڑی، ان کے اکابرین کے اوپر چوٹ پڑی، یہ چیخ اٹھے، اور سب سے کم بدعقیدہ گروہ جو تھا وہ اس بات پر اڑ گیا، یہ اہل حدیث، خاص کر سلفی اور اہل حدیث، کہ دیکھو یہ پکارنا تو شرک ہے، نظر نیازیں شرک ہے، اور یہ واسطے وسیلے بھی چلو شرک کہہ دو، لیکن یہ جو آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ مردوں کے سننے کا عقیدہ شرک ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ تو سنتے ہیں، بلکہ یہ صرف مسلمان مردے نہیں بلکہ کافر اور مشرک بھی سنتے ہیں۔ اور یہ جو تم نے فتویٰ لگایا ہے کہ ان کے سننے کا عقیدہ یہ شرک ہے، یہ کہاں سے لائے ہو؟ باقی پکارنا شرک ہے، نظر و نیاز شرک ہے، یہ سب چیزیں شرک ہے، لیکن سنتے تو ہیں، اور پھر اس کو کہتے تھے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جب یہ راستہ بند کیا گیا، قرآن کے دلائل دیے گئے کہ دیکھو قرآن تو سننے کو شرک کہہ رہا ہے، وہ یوم القیامت یکفرون بشرککم، اس طرح کے الفاظ بھی آئے ہیں سورہ فاطر کے اندر، کہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے، کیونکہ سننے کی بات ہو رہی تھی کہ تم کہتے ہو سنتے ہو سنتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں سنتے ہیں، نہیں سنتے ہیں، نہیں سنتے ہیں، اور بالفرض سن بھی لیں، بالفرض سن بھی لیں سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سنوا دے، یہ ایک فرض کیا جاتا ہے کہ تم کہتے ہو سنتے ہیں نا، تو سن بھی لیں تو وہ تمہاری نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، وہ تمہیں نہیں کچھ دے سکتے ہیں، اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ سنتے سنتے، اس شرک، یہ شرک کی جڑ ہے، چونکہ اس کے اوپر سارا شرک ہوتا ہے۔ تو اہل حدیث ایک عرصہ دراز تک کہتے رہے کہ بس اتنی بات کہو کہ یہ ان کو پکارنا شرک ہے، سننے کے اوپر شرک کا فتویٰ نہ لگا، سننا شرک نہیں ہے، بڑے بڑے علماء اندازہ لگائی۔ بہرحال جب بات پھر بھی نہیں بنی، ان کے مزاج کی وجہ سے، ان کے کہنے کی وجہ سے، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ رکنے والے تو نہیں تھے، اگلا مسئلہ پھر انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ چلو ٹھیک ہے، اس کو شرک مانتے ہو تو مانو، خود مانو، ہم سے کیوں مطالبہ ہے کہ ہم بھی اس کو شرک کہیں اور ہم بھی ان کو کافر کہیں، مشرک کہیں، ان بڑے بڑے اکابرین کو اس عقیدے کی وجہ سے، اور جب تک ہم ان کو کافر اور مشرک نہیں کہیں گے آپ ہمیں مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، نہ ہمیں مومن سمجھتے ہیں، تو یہ تمہارا وہ جرم ہے کہ بالکل پتہ نہیں کون سے لے کے آ گئے ہو۔ حالانکہ سارے کے سارے قرآن پڑھے ہوئے تھے، یہ اہل حدیث کے حافظ قرآن ہیں، ان کو قرآن سے وہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے اوپر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو ایک تقریر کی جس میں 8 جگہ طاغوت کا جب ذکر آیا ہے، اور ثابت کیا کہ دیکھو یہ ہوتا ہے معاملہ کفر بالطاغوت، اور اگر تم طاغوت کا کفر نہیں کرتے تو پھر بتاؤ آج کے طاغوت کون سے ہیں، اس انداز سے زور دیتے تھے ڈاکٹر صاحب، بتاؤ آج کے طاغوت کون سے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے، طاغوت کی جب سمجھ آئے گی نا تب یہ معاملہ ہوگا۔ مکہ کے اندر اصل میں کفر بالطاغوت کیا گیا تھا، لات منات اور حبل کی خدائیوں کو چیلنج کیا گیا، اور مدینے میں بھی جا کے پہلے فتویٰ لگایا گیا اور پھر بعد میں قصور بتایا گیا کہ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ عقیدے کے اس طرح شرک کیا، وہ کافر ہو گئے۔ اسی لیے مکہ کے اندر یہ جب توحید کی دعوت اٹھی تو یہاں کہا گیا تھا لات منات حبل کا انکار کرو، ان عقیدوں کو کفر و شرک کہو، ایسے کرنے والوں کو مشرک قرار دو، تب تم اللہ کے ہاں تمہارا ایمان کا دعویٰ، ورنہ نہیں ہے اگر کفر بالطاغوت نہیں کرتے ہو، طاغوت کو للکارنے کی تمہارے اندر ہمت نہیں، چونکہ دوگلے پن کے ساتھ، دوگلے ہو، تھوڑے دلے ہو اور دوگلے ہو، اس وجہ سے تم اللہ کے باغی بھی ہو، اور تمہارا یہ ایمان تمہارے منہ کے اوپر دے مارا جائے گا۔ بالکل وہی ماحول دوبارہ بن گیا ہے۔ تو چونکہ ایک وقت میں یہ معاملہ پیش آ گیا تھا، وہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں، اسی وجہ سے ہم جب ان کے معبودوں کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو جس کو تم پوج رہے ہو، چاہے مورتی کو پوج رہے ہو چاہے گنبد کو پوج رہے ہو، اور ان گنبدوں سمیت اور ان مورتیوں سمیت تمہیں جہنم کی آگ کے اندر جانا پڑے گا، یہ شرک ہے، اور یہ شرک کی نشانیاں ہیں جو ہر طرف مسلمانوں نے، بلکہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اس تبلیغی جماعت والوں کو کہا کرتے تھے کہ دیکھو پہلے یہ اسٹیٹک ہوتی تھی، ایک جگہ جس نے برباد ہونا ہے وہاں جائے، لیکن اب تو یہ موبائل خانقاہیں ہیں، موبائل خانقاہیں ہیں، یہ چلتی پھرتی خانقاہیں ہیں۔ تو ابھی اگلے مہینے میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا ذرا، پھر بھی کہنا کہ یہ گنبد شرک نہیں ہے، جب یہ قوم اپنے کندھوں کے اوپر اس گنبد کو اٹھا کے پھرے گی،
اس کی وہ بنائے گی، پورا ماڈل بنائیں گے، چوکوں میں رکھیں گے، اس کے گرد طواف کریں گے، اس کے سامنے روئیں گے، جھکیں گے، اور پھر دوسرے تیسرے دن جا کے اٹھا کے ماریں گے اس کو، نٹی جٹی سے نیچے پھینکیں گے اور دریاؤں میں پھینکیں گے اور کچرے کے ڈبوں میں جا کے پھینکیں گے، کیونکہ مشرک جو ہوتا ہے نا، اصل میں اس کا دماغ بھی نہیں کام کرتا ہے، اور مشرک بہت بڑا جاہل ہوتا ہے اور بے حیا بھی ہوتا ہے، بے شرم ہوتا ہے مشرک. تو اس کو ہوش بھی نہیں ہے کہ کل پرسوں اس کو پوج رہا تھا، اس کو ہاتھ لگانا، اس کی طرف دیکھنا باعث برکت تھی، اور اگر کوئی اس کو ایسے ذرا پیچھے ہٹائے یا توڑنے کی کوشش کرے تو اس کو گستاخ کہتے، تو گستاخ. اور پھر اس کے بعد خود انہوں نے توڑ پھوڑ کے کچرے کے ڈبوں کے اندر اس کو پھینکتے ہیں. مشرک ایسا غلیظ ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے. تو یہ کچھ اب کریں گے. تو بتاؤ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ جو سروں کے اوپر رکھنا، اور یعنی اگر کوئی اس کو قائم رکھتا ہے، بناتا ہے، جب یہ ادھر بنائیں گے تو اس وقت آپ کیا کہیں گے؟ یہ بدعت ہو رہی ہے یا شرک ہو رہا ہے؟ تو ماڈل کو شرک کہو، اور جو اصلی بنا ہوا ہے اس کو تم کہو گے اس کو شرک نہیں کہیں گے، کیونکہ دماغوں کے اندر شرک ہے تمہارے. یہ شخصیت پرستی ہے، یہ نبی کے ساتھ جو محبت کا وہ حد ہے اس کو کراس کرنا ہے. وہ ایسی حد ہے جو اس سے اوپر جائے گا، ایک سٹیپ آگے بڑھے گا، وہ شرک میں داخل ہوگا. یہ محبت میں محبت نہیں رہتی ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام زور دے کے گئے تھے کہ دیکھو مجھے یہود و نصارہ کی طرح نہ بڑھانا، جس طرح انہوں نے بڑھایا اور ہلاک ہو گئے بڑھانے چڑھانے والے. تو میری حیثیت یہ ہے عبد ہوں و رسول، میں عبد ہوں. پہلے کتنا پیارا رشتہ، عبد ہوں، عبد. اور جس کو عبد ہونے میں آ رہے نا، اس کا علاج ایک ہی ہے، جہنم کی آگ. عبد ہونے کا جس کو آر ہے یا وہ سمجھتا ہے اس کی کچھ توہین ہے. تو اب جب گمبد سنبل کے خلاف ہم بولے تو کہتے ہیں آپ نے توہین کر دی، اور پھر نعرے لگانے شروع ہو گئے بریلویوں کی طرح کہ نبی جو ہیں میں صدقے جاؤں اور پتہ نہیں میں میرے دل میں ہیں، اور میری نبی بڑی شان والے. وہ تو شان والے ہیں، اس میں کون سی کسی کو شک ہے؟ ان کی تو بڑی شان ہے. ان کی جو بڑی شان بنی ہے نا، وہ شرک کی رد کی وجہ سے بنی ہے. اور تمہاری جو ذلت اور خواری ہوئی ہے نا، وہ شرک کی حمایت کی وجہ سے ہوئی. تم شرک کو شرک ہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو بتاؤ تمہارا کیا انجام ہونے والا ہے؟ تو یہ مسئلہ ہے. جس طرح یہ اہل حدیث شرک کو شرک نہیں مانتے ہیں، بریلوی دیوبندی بھی نہیں مانتے ہیں، اسی طرح یہ جو اب گروپ کے اندر یہ نکلے ہیں اسی طرح طاغوت کے حمایتی، اب ان کا شرک بھی بڑھتا چلا جا رہا. پہلے ایک ہوا، پھر دوسرا، پھر اب تیسرا شروع ہو گیا ہوتا ہے. یہ رکنے والے نہیں ہیں، یہ اب آگے بڑھتے جائیں گے. کہتے ہیں بادشاہ کے سامنے اگر سر جھکائیں گے تو وہ شرک نہیں ہے. اچھا، جمہوریت شرک کیسے ہے جی؟ اچھا، اور گمت کو شرک کہنا یہ کیسے شرک ہے جی؟ تو اصل میں بتائیے، ان کے دماغ کے اندر جو ہے نا وہ فہم ہی نہیں ہے. اور پھر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اندازہ لگائیے. ابھی میں نے سنا ہے کہ یعنی ان کا بھی پہلے بھی آیا، کل پرسوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھی ہیں. ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھی اور گمت کا شرک نہ کہے، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی اور جمہوریت کو شرک نہ کرے، اس مشرکانہ نظام کو، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھی ہو اور بادشاہ کے سامنے جا کے اپنی گردن چکا دے، یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ کا ساتھی ہے جی. تو یہ اس سے بڑا لطیفہ مذہبی کوئی نہیں ہو سکتا ہے. یہ بالکل اسی طرح کی تاریخ دہرائی گئی ہے جس طرح مشرکین مکہ کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے اوپر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو شرم دلائی اور ان پر چوٹ ماری کہ بے ایمانو، تمہارا ابراہیم علیہ السلام سے کیا تعلق؟ وہ مجاہد، وہ بتوں کو توڑنے والا، تم بتوں کے بنانے والے، طاغوت کے پجاری، تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اگر کسی کا تعلق ہے تو یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں. بالکل اسی طریقے سے آج ماحول بن گیا ہے. یہ سارے جتنے گروہ نکلے ہیں جماعت سے یا اس سسٹم میں آئے ہیں، سارے کہتے ہیں ہم ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں. محمد حنیف کا گروپ بھی یہی کہتا ہے، لانڈی والے بھی یہی کہتے ہیں. اس سے پہلے جو نکلے تھے وہ بھی اپنے آپ کو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی منسوب کرتے ہیں. حالانکہ بے شمار چیزوں میں ان کی خرابیاں آ گئی ہیں، چاہے یہ ہادی گروپ ہو یا یہ مولوی بشیر کا گروپ ہو، بدبخت زادہ ہو، یا یہ یعقوب علی کا ہو، دائیوں کا ہو، اور اب یہ بدر کے بچوں کا ہو. تو یہ سارے کے سارے دعوے کرتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں. ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھی بننا اتنا آسان کام نہیں ہے. چند دن یہ دھوکہ دے لو اپنے نفسوں کو اور مسلمانوں کو، جب فیصلے کی آندھی چلے گی نا، اس دن پتہ چلے گا شرک کے دائیوں اور بدعت کے پجاریوں، بدعت کو بھی آگے جا کے بڑھانے والوں، کتنی چیزیں تمہارے اندر آ گئی ہیں، خرابیاں تمہارے اندر آ گئی ہیں، سجدہ تعظیمی تمہارے اندر آ گیا ہے.
اور پھر مومنوں کے اوپر اس طریقے سے الزامات لگاتے ہو، لوگوں کو متنفر کر لو، تمہارے جیسے لوگ ان کی جال میں تمہارے جال میں آئیں گے، اور یہ سارے کچرے کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کے اندر پھینک دے گا، اور بچے گا وہی جو مخلص مومن ہوگا۔ یہ فیصلہ کل قیامت کے دن ہونا ہے، اس دن پتہ چلے گا کون جیتا کون ہار گیا۔